چونکہ باقی ساری سے مختلف تھے، تو آپ غور و فکر اور تدبر کی وجہ سے تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے قریب پہنچنے پر سچے خواب بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اسی عمر کے حصے میں نبوت کا آغاز ہو گیا، اور یہ آیات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور 21 تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا، اور یہ شمسی سال کے مطابق 10 اگست 610 عیسوی کی یہ ڈیٹ بنتی تھی۔ اس وقت قمری سال کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور 6 مہینے تھی، جبکہ شمسی سال کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 39 سال 3 مہینے اور 22 دن کی عمر رکھتے تھے۔ اب رمضان المبارک، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ جب آیات نازل ہوئیں تو وہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی، تو اس کو قرآن پاک کی دوسری آیات کے ساتھ اگر ہم ملا کے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہی میں یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک اتارنا شروع کیا۔ اسی طرح سورۃ القدر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو شب قدر جو ہے اس کے بارے میں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں آپ کو ملے گی، 21، 23، 25 یا 27 میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اور صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ وہ والی رات جو تھی وہ 21 رمضان کی رات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے جو بخاری، مسلم اور جامع ترمذی نے روایت کی ہے، اور یہ آغاز وحی کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور وہ ایسے خواب ہوتے تھے کہ جو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے تھے تو وہ صبح کو سچا ثابت ہوتا تھا، بالکل واضح طور پہ ان کو وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی تھیں۔ تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو گئے اور آپ غار حرا جانا شروع کر دیا۔ آپ نے وہاں سے اپنے ساتھ توشہ بھی لے کر چلے جاتے تھے، اور اگر وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا پھر واپس آ جاتے، حضرت خدیجہ سے وہ توشہ لے کر پھر غار حرا میں چلے جاتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، اس پہ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا دیا اور بھینچا، اور ان کو اتنا زور سے بھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگنے لگا کہ جیسے ان کے اندر سے طاقت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ اقرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ما انا بقاری، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو بھینچا اور پھر چھوڑا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ 3 بار ہوا۔ تیسری بار اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ واپس اپنے گھر آ گئے، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ زملونی، کہ مجھے اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا، اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی حالت بہتر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہاں پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کارگزاری سن کے فرمایا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جو ہے وہ نبی بنانے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھیں وہ آیات، اور یہ ہے ان کا پس منظر کہ اس میں جو ہے یہ آیات جو ہے وہ اتری۔ اب اقرا بسم ربک الذی خلق، جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز رکھی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کو پڑھیں، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوگا کہ ما انا بقاری۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تھی۔ اب جو پہلی آیت ہے اور اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے اقرا، کہ پڑھیے۔ اب اسی سے آپ دیکھیں تو اس کتاب کا نام جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب اس کا اور اقرا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور اقرا کا مطلب ہے کہ پڑھنا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ کتنی اہمیت کی عمل ہے۔ اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ آپ پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کا پیدا کرنے والا یہ رب ہے۔ رب پالنے والا ہوتا ہے، پالن ہار ہوتا ہے۔ جب وہ ایک چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی پرورش بھی کرتا ہے، اس کو پالتا بھی ہے۔ تو اس لیے رب کالذی خلق، کہ وہ ذات کہ جس نے سب کو پیدا کیا۔ اب اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کے پڑھنے کا آغاز کرنا ہے، کسی چیز کو پڑھنا ہے، تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی جب بھی ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سب سے پہلے بتا دیا گیا، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جب بھی اللہ پاک کی اس کتاب کو پڑھنا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر پڑھنا ہے۔ دوسری آیت ہے کہ خلق الانسان من علق۔ اب اس میں اسلوب بیان کی خوبصورتی دیکھیے کہ پہلی آیت میں جنرل تخلیق کی بات ہو رہی ہے، عام تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں مخصوص کی طرف جو ہے وہ سفر ہے کہ انسان کو چن لیا گیا ہے۔ باقی بھی مخلوقات تھی ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا، انسان کا کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے اس کو چنا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک نازل کیا گیا یہ دنیا کی ساری مخلوقات میں سے انسان کو چن کے اس کے اوپر نازل کیا گیا۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا اور پھٹ جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کو انسان کے اوپر نازل کیا گیا، انسان کو جو ہے اس کے لیے چنا گیا۔ آگے پھر اس میں آئے گا کہ یہی انسان کے جو ہے وہ عزت افزائی ہے، اس کی تکریم کی بات ہے۔ اب اس میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ علق جو ہے
اس کا ذکر جب کیا گیا تو حلق انسان کی تخلیق کا جو پروسیس ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے. اور آج کے دور میں جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، خوردبین جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے، تو اس کے بعد لوگوں کو اور عام انسانوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ انسان کی پیدائش کے کتنے مراحل ہیں، اس میں حلق کیا ہے، اس میں نطفہ کیا ہے، اور اس میں جو باقی جو ہے اس کے مراحل جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے خالق کائنات ہونے کی دلیل ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ بتا رہے. تیسری آیت ہے کہ اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی عزت والا ہے. اب پڑھائی کا تعلق جو ہے وہ عزت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اقرا دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی عزت والا ہے. دوسری جگہ کے اوپر قرآن پاک میں سورۃ المجادلہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یرفع الذین آمنوا الآیہ، جو اللہ پاک کی آیتوں پر، نشانیوں پر، یعنی اسی قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، جو اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے، جو اس کا علم حاصل کرتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس کو اللہ پاک بلند فرماتا ہے. اب اکرم جو ہے یہ کرم سے نکلا ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر بہت سے دوسرے لفظ لیے ہوئے ہے. واقعی موجود ہونا اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہے، بہت ہی عزت والا ہونا، بلا غرض ہونا، اکرام والا ہونا، سخاوت کرنا، دینا. یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کے جو معنی ہے وہ اس ایک لفظ نے سمیٹے ہوئے ہیں. سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز بھیجی، اس پر تو یہ لوگوں کو خوشی منانی چاہیے کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں. اور یہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو قرآن پاک نازل کیا ہے یہ اس کے اکرم ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ نازل کیا، اور پھر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ یہ سارے خوش ہو جائیں کہ میں نے ان کو دیا ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب کسی بھی دوسرے مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ اسلام میں ہے. ان دو آیات میں علم، قلم، تعلیم، ان چیزوں کا ذکر ہے، اس کی اہمیت کا ذکر ہے. اب قلم جو ہے یہ قرآن پاک میں تقریباً 2 جگہوں کے اوپر استعمال ہوا ہے یہ والا لفظ. اب قلم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پریزرویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی یہ سمبل ہے، اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اب قلم سے ایک تحریر ہم جو لکھتے ہیں اس کو کتاب کی شکل میں جب ڈھالتے ہیں تو وہ جو علم ہے اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل کر سکتے ہیں. اور سامعین محترم، یہی وہ قلم ہے جس کی مدد سے اللہ پاک نے اس قرآن کو محفوظ بھی کیا ہے. اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
ایک اور جگہ کے اوپر فرماتے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ پہ موجود ہے، تو آسمانوں کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوح محفوظ وہ بھی جو تختی ہے جس کے اوپر یہ ہے، اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی قلم کے ذریعے لکھا گیا ہے۔ تو اسی لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اور یہ والی جو آیات تھیں وہ پہلی آیات تھیں جب یہ اترنا شروع ہوا۔ تو قلم جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ قلم کی وجہ سے علم جو ہے وہ اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی قرآن پاک نازل ہوا، یا جو آیات نازل ہوتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی جن کو کاتبین وحی کا نام دیا گیا، کہ آپ نے ان کو جو ہے کسی جگہ محفوظ کرنا ہے، لکھ لینا ہے، کھجور کے پتوں کے اوپر، کسی تختی کے اوپر، کسی پتھر کے اوپر، اور وہ کرتے گئے ہمارے صحابہ کرام، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے یہ اس کی تدوین مکمل ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم، قلم اور ان سے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے کہ علم جو ہے وہ قرآن پاک میں 27 بار اس کا ذکر آیا ہے، عالم کا ذکر 140 بار آیا ہے، قلم کا ذکر 2 بار آیا ہے، الکتاب کا ذکر 230 بار آیا ہے، جس میں سے 81 بار صرف اور صرف قرآن پاک کے لیے آیا ہے۔ علم اور اس سے اخذ کردہ دوسرے الفاظ جو ہیں ان کی تعداد قرآن پاک میں 704 ہے۔ اب لکھنے سے متعلق جو الفاظ ہیں وہ 319 ہیں۔ تو سامعین محترم، علم کی اہمیت یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوق کے اوپر جو ہے وہ برتری دی گئی، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو علم الآدم الاسماء علم الآدم الاسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب سے پہلے تمام چیزوں کے جو ہے وہ نام سکھا دیے، اور جب انہوں نے وہ فرشتوں کے سامنے وہ بولنے شروع کیے، پیش کیے، تو فرشتے حیران رہ گئے۔ یہ وہ علم تھا کہ جو فرشتوں کو بھی عطا نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو معزز بنایا۔ اب ہم علم کی جو اہمیت ہے اس کو احادیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 4 قسم کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کا علم، دوسرے نمبر پہ عبادات کو درست طریقے سے ادا کرنے کا علم، حقوق و فرائض کو جاننے کا علم، اور پیشہ ورانہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ جنگ بدر میں قیدیوں کو علم سکھانے کے بدلے آزاد کیا گیا، تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مدینہ میں ایک موقع کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں کہ چلو دوڑو مسجد نبوی کی طرف، کہ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اور جب وہاں پہ جا کے دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو تعلیم و تعلم کا سامان ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ قیس بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو دردہ نے اس سے استفسار کیا کہ واقعی اسی کے لیے آئے ہو؟ آپ تجارت کے لیے تو نہیں آئے یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئے؟ تو جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعی یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی رستہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علم جو ہے
وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. یہ ایک اور جگہ کے اوپر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, یہ جہاں پہ ملے اس کو آپ حاصل کر لیں. سامعین محترم, موجودہ حالات میں ہمارے لیے علم کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اصل آپ ہم کا ٹائم دیکھتے ختم ہیں ہو کہ گیا. ہمارے تعلیمی اداروں میں دینی تعلیم جو ہے اس کو دنیاوی تعلیم سے الگ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ, وہ یہ بات ہے کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو, کہ ہم نے دوبارہ اس کو ایک جگہ کے اوپر لے کے آنا ہے اور ایسے مدرسے قائم کرنے ہیں کہ جہاں پہ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم کے بعد دنیاوی تعلیم, سائنسی تعلیم اور باقی تعلیم دی جائے, تاکہ جو ہے ہم وہی سامان وہی دن واپس لا سکیں جو کہ 859 یا اس سے پہلے ہمارے مراکش میں یا مصر میں یا ان علاقوں میں ہمیں نظر آتے تھے, اور جس دور میں جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑے بڑے نام پیدا کیے طب کے اندر, میتھمیٹکس کے اندر اور باقی جو ہے وہ دوسرے مضامین کے اندر. تو ہم نے مسجد اور مدرسے کا انضمام کرنا ہے اور تمام سائنسی, تاریخی, پیشہ ورانہ اور دوسرے علوم کو اسلامی اصولوں کے زیر سایہ لانا ہے, اور تاکہ پہلے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد دوسرے علوم. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر یاسر بھائی, ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے اپنی گفتگو پیش کی. جی علی گیلانی بھائی. جی یاسر حسن صاحب نے اپنا درس پیش کیا اور بڑی ہمیں خوشی ہوئی کہ ایک بڑی اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں یاسر حسن صاحب. ان کا گیٹ اپ بھی بڑا اچھا تھا, کمرے کی سیٹنگ بھی بڑی اچھی تھی اور صاحب علم شخصیت ہے, ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے ان کی, اور بہت اچھا آئی کانٹیکٹ رکھا انہوں نے اپنے درس کے دوران, اور اس طرح انہوں نے ایک بڑے مشکل اور اہم موضوع کا انتخاب کیا جو ان کی علمی شغف کی نشاندہی ہے, اور آیات کے حوالے پیش کیے قرآن کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے. اور سب سے جو بہتر بات ہوئی وہ انہوں نے اختتام بہت اچھا کیا, اپنے درس کا دعوت فکر پیش کی اور بہت اچھا ہے کہ انہوں نے درس پیش کیا. تو جو طلب باتیں جو بہت کم ہیں ان کی, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ اپنے درس کے اندر صحابہ کرام, تابعین, اعظام اور صلحائے امت کے کچھ واقعات پیش کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شرکاء درس کے دلوں کے تاروں کو بھی ہلاتے ہیں. دراصل درس ان کا بڑا علمی تھا, علمی موضوع تھا, لیکن ہمیں ایک مدرس کو درس کے دوران یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شرکاء ان کی علمی پیاس بھی بجھائی جائے اور ان کے دلوں کے تاروں کو بھی ہلایا جائے, ان کے جذبات کو بھی انگیخت کیا جائے تاکہ ان کے اندر عمل کا ایک دائیا پیدا ہو, قرآن و سنت کے اوپر تیقن ان کا بڑھے اور وہ راہ راست کی طرف آئے. تو اس لیے یہ واقعات ان چیزوں کے جو ایسی ہستیاں ان کی پیش کریں گے, مثالیں ان کی پیش کریں گے, تو ان کا درس جو وہ اور انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. دوسری یہ کہ درس کے اندر انہوں نے ابتدا میں اور بیچ میں بھی کچھ ڈیٹیلز بھی بیان کرنے کی کوشش کی چیزوں کی, جو کہ بڑی اچھی ہے, علمی حلقے میں پسند کی جاتی ہیں یہ چیزیں, لیکن انہیں ڈیٹیلز بیان کرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ ان کے شرکاء کون سے ہیں, ان کے اندر کتنی ڈیٹیل بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو اختصار کے ساتھ بھی چیز بیان کر سکتے ہیں یہ کسی اختلافی موضوع کے اوپر, بات کے اوپر. اور پھر اس طرح سے انہوں نے درود جو پیش کیا ہے, بہت سے لوگ جو ہے نا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے ہیں, تو اس پہ مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے کہ کافی لوگ جو کہتے ہیں, بڑے اہم لوگ کہتے ہیں اگر یہ اپنے درود کے الفاظ کو تھوڑا سنیں, اور والی وسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے, والی و آلی, آل کا ایک تذکرہ اس میں آ جاتا ہے, اور الفاظ کی ادائیگی کی طرح دیکھنی چاہیے کہ ہم درود جو ہے وہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں. جنرلی لوگ ایسے ہی ادا کرتے ہیں, وہ کوئی ان کا فالٹ نہیں بیان کر رہا, لیکن اس کو تھوڑا سا اگر جب دیکھیں تو اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے, کیونکہ مدرس کی لوگ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نوٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے اندر انہوں نے جو سب سے اہم بات جو ان کے درس کا بھی موضوع تھا اور کائنات کے اندر جس چیز کو اہمیت حامل ہے وہ قلم کی ہے,
تو یہ ایک بہت اچھی حدیث اس میں پیش کر سکتے تھے جس کے حوالے سے لوگوں کے غلط عقائد بھی جس سے جڑے ہوئے ہیں. جو حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا. اس کے اندر دیکھیں علم کی پڑھائی کی اور تخلیق کی باتیں ہوئی ہیں. تو یہ حدیث اگر یہ اس موضوع میں بیان کریں گے تو یہ بڑی ریلیونٹ ہو جائے گی. یعنی اللہ نے قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے اور پھر اس کو ہی کہا کہ لکھ ہر چیز کی تقدیر اچھی بلی اور تمام تخلیقات ساری چیزیں پھر اس کو کہا کہ لکھ. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے, یہ اپنے درس کے اندر اس کو شامل کر لیں گے. اور ایک نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک علمی بات ہے, ظاہر ہے کہ مدرسین ہمارے ان کا علم سے تعلق ہوگا. یہ جنرلی بات کی جاتی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اچھا, یہ جو لفظ ہے نا اشرف المخلوقات ہونا ثابت نہیں ہوتا کسی چیز سے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ کیا ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سو کے اوپر انسان کو فضیلت دی. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے کہ سب کے اوپر فضیلت دی, یہ بات نہیں کہی گئی. قرآن میں یہ کہا کہ انسان کو فضیلت دی گئی اور بہت سو کے اوپر دی گئی. تو اشرف المخلوقات علمی حلقوں میں یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ کہ جناب یاسر حسن صاحب کی صورت میں ہمیں شہر اسلام آباد کو اور اہل وطن کو ایک بہت ہی اچھا مدرس جو ہے وہ میسر آیا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ یاسر حسن صاحب جو ہے وہ اپنے دروس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے, تیاری کی طرف, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھے مدرس ثابت ہو سکتے ہیں اور آلریڈی بھی ہیں. لیکن میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں, ہمیں اچھے مدرسین کی بڑی ضرورت ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ علی گیلانی بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو اپنا یاسمین, میں ہمیشہ ایک سوال کر رہا ہوں لگاتار ہی, یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے پہلے درس دیا؟ پہلے جی اس سطح کے اوپر تو نہیں دیا, بہرحال جو ہے وہ مجھے شوق ہے, کتابیں وغیرہ میں پڑھتا رہتا ہوں. صحیح. اور اپنے دوستوں میں کبھی نہ کبھی کوئی موضوع ہو تو اس پہ بات کر لیتا ہوں. چلے ماشاء اللہ. مثلا یہ کہ اور آپ کا پروفیشن جی, میں یہاں پہ بیوروکریسی میں ہوں, ایڈیشنل سیکرٹری ہوں جی, ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پی میں. کے پی کے میں یا یہاں پہ اسلام آباد میں؟ خیبر پختونخوا میں. صحیح ہے. تو میرے خیال میں جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں اپنے علی گیلانی بھائی نے بڑے اچھے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اس میں صرف جیسے آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ایسے مدرسے قائم کیے جائیں, تو اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ایسے ادارے قائم کیے جائیں, تو زیادہ اسٹرانگ ورڈ تھا اس میں. مدرسے جو ڈیفائن ہے ہمارے, وہ اس کو جو ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ لے کے آتے ہیں. ادارے کہیں گے تو زیادہ جنرلائز ہو جائے گا. اور ایک پازیٹیو جو چیز تھی, آپ نے خاصا تحقیقی مواد جو ہے نا وہ اس میں استعمال کیا ہے, اور خاص طور پہ ڈیٹا جو ہے آپ نے استعمال کیا, فرسٹ ٹائم تھا, اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. لوگ اس سے بہت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کو علمی سطح بڑھتی ہے, کیونکہ نارملی یہ ڈیٹا جو ہے وہ لوگ دیتے ہوتا بھی نہیں ہے, دیتے بھی نہیں ہے. وہ مجھے جو ہے نا آپ کا یہ پہلو جو ہے نا خاصا پسند آیا. آپ نے زبانی پیش کیا سارا جی, یہ میرے کچھ اپنے پاس پوائنٹ لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ آپ نے رائٹ اب تیار کیا تھا اس کا درس کا؟ یہ میں نے بس یہی جو ہے یہ تقریباً اس میں نے 1 ہفتہ تقریباً لگایا ہے. تو اس میں میں نے مختلف انٹرنیٹ دیکھا, مختلف کتابوں کی اسٹڈی کی, تفاسیر دیکھی ہے میں نے. تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے تیاری کی باقی سب کے لیے, لوگوں کے لیے. میں نے جی سب سے پہلے تو یہ ہے اس کے اوپر جتنی تفاسیر تھیں میرے پاس موجود تھیں, ایک تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر ابن عباس ہے, تفہیم القرآن ہے. اسی طرح انٹرنیٹ میں نے جو ہے اس کے اوپر فی ظلال القرآن, تدبر قرآن, ان سب کا میں نے اس میں سورۃ العلق کے بارے میں جو چیز جو بھی تھی وہ میں نے پہلی 5 آیات کا میں نے ان سے وہاں سے مطالعہ کیا. اس کے علاوہ میں نے جو میرے پاس کتابیں تھیں سیرت النبی کی, تو اس میں جو واقعات ہیں اپنا پہلی وحی کے نازل ہونے کے, وہ تقریباً ہر کتاب نے دی ہوئی ہیں. تو اس میں سے بھی میں نے اس کی اسٹڈی کی اور اس میں دیکھا کہ کیا کیا لکھا گیا. پھر اسی طرح میں نے علم کے اوپر
इंटरनेट के ऊपर मैंने सर्च की तो मुझे दी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक नॉलेज के ऊपर एक ऐसे मिला जो कि एक है, उनका लिखा हुआ था, उनका नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, सैयद वहीद अख्तर उनका नाम है, और दी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ें मिली जो कि कुरान पाक में इल्म जो है वो कितनी बार आया है और बाकी जो अल्फाज हैं कितनी कितनी बार आए हैं, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की हुई थी। तो इसी तरह मैंने विकिपीडिया जो है उसके ऊपर मैंने देखा, और उसमें जो मैं वो एक चीज़ थी वो रह गई उसमें, खैर वो पहली यूनिवर्सिटी कब बनी, मिसवाक, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुसलमानों ने सबसे पहले ईजाद की। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें सर्जरी और इसमें काफ़ी मुसलमानों ने काम किया हुआ था, तो वो मुझे उधर से मिला। डॉक्टर इसरार के मैंने जो है वो ऑडियोज़ सुनी, फरहद हाशमी की मैंने ऑडियोज़ सुनी। तो ये जो है इन सब के बाद मैंने जो भी चीज़ मुझे अहम लगी वो मैंने इसके ऊपर रखी है। अगर तो जो ऐसा है कि अगर मैं इस पे ये ऐसा भी 10 दे सकता था कि जो सब ने बातें की हुई हैं जनरल, मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा-सा डिफरेंट करूँ, जो कि इनमें से किसी ने बयान ना किया हुआ हो। तो इसलिए फिर मैं जो है वो थोड़ा-सा खुद भी इसके ऊपर सोचता रहा, और फिर जो भी चीज़ मेरे ज़हन में आती रही, 2-3 चीज़ें उसमें ऐसी थी कि वो मैं जब सोचता रहा, मेरी जो वाइफ़ है उनको भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट होता है, तो उनके साथ भी मैं डिस्कस करता रहा। तो वो भी पढ़ी लिखी हैं और मुझसे ज़्यादा मतलब है कि उनका मुतालिया है, तो उनसे भी मुझे काफ़ी मदद मिली, और जो है वो फाइनली मैंने ये चीज़ तैयार की। चलिए जज़ाकल्लाह खैर जी, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपका दर्स सुन के, और मुझे लग रहा था कि आपने खासी मेहनत की, और मैं ये चाह रहा था कि बाकी भाई भी उसको थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए। आपने ये यूज़ की थी quranhadith.com वाली वेबसाइट? जी, ये भी मैंने यूज़ की थी जी, उसमें बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, मटेरियल है, और सारा जो है ना एक जगह पे, वो सारी चीज़ें जो है ना उसको आसानी से, जो इंसान को बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करनी पड़ती। जज़ाकल्लाह खैर जी, जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम मुलाकात होगी। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आपका